السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ یہ دو لفظ ہیں، دو مرکب ہیں جو کہ پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن ان کا میننگ مختلف ہے۔ یہ ہے مسلم المدینتی اور یہ بھی ہے مسلم المدینتی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مدینے کا ایک مسلمان۔ اگر ہم مدینے کا مطلب شہر لیں تو ہوگا شہر کا ایک مسلمان، جبکہ اس کا مطلب ہے شہر کے زیادہ مسلمان۔ تو یہ کیسے؟ آئیے ہم اور اس کے تحت ہم ایک مرکب اضافی کے قاعدے کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے مسلم المدینتی، یہ اصل میں تھا مسلمون المدینتی۔ تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس نون تھا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں جمع تھا مسلمون المدینتی، ٹھیک ہے، یہ ایسے تھا اور یہ ہے مسلم المدینتی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف، چونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، آپ کو پتہ ہے یہ مرکب اضافی ہے جس کے درمیان کا کی کے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ بھی مضاف ہے، یہ بھی مضاف الیہ، مدینے کا مسلمان، مدینے کے مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو پھر یہ نون گر جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ جو مضاف ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس کا جو نون ہے یہ اضافت کے وقت گر جائے گا، یعنی جب یہ مضاف کی جگہ پہ ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں سے ہم نے نون کو ہٹا دیا، تو یہ ہو گیا مسلم المدینتی۔ تو تجوید کے قواعد کے مطابق اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا مسلم المدینتی، نہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پڑھنے میں یہ سیم ہے، مسلم المدینتی، مسلم المدینتی۔ ریٹن فارم میں ڈفرنس کیا ہے کہ یہاں پہ واو نہیں ہے، واو جمع نہیں ہے، یہ واو جمع ہے، اور نون بھی تھا لیکن نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ اسی طرح تثنیہ کا صیغہ اگر مضاف بن رہا ہو تو وہاں پر بھی نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم المدینتی، یہ ایسے ہوگا مسلم المدینتی، تو اصل میں کیا تھا مسلمان المدینتی۔ تو یہاں بھی نون تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کر کے نون تھا جس کو ہم نے سکپ کر دیا کیونکہ جب مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو تو پھر نون گر جاتا ہے۔ تو ترکیب تو ان کی بالکل آسان ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہوگا، مرکب اضافی ہو جائے گا۔ مرکب اضافی جو کہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے ترجمے کے اعتبار سے، وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ مرکب ناقص کے ترجمے میں کبھی بھی ہے نہیں آتا، یہ ہے، یعنی ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے مدینے کا مسلمان ہے، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ یہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم ہے۔ تو مرکب ناقص میں جو بات ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے مدینے کے مسلمان، یہ نہیں کہہ سکتے مدینے کے مسلمان ہیں، یہ ہے اور ہیں یہ مرکب تام کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو۔ دوسری بات رہی بات، یہ جو مدینہ لفظ ہے، مدینے کا یہاں مطلب کوئی سا بھی شہر ہے۔ تو انفیکٹ جو مکہ مدینہ والا مدینہ ہے اس کا نام پہلے مدینۃ النبی ہوا کرتا تھا، مدینۃ النبی، جس کا مطلب تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر، ٹھیک ہے۔ پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو النبی ہے اس کو سکپ کر دیا گیا، وہ وہاں پہ محذوف ہے۔ تو اصل میں مدینہ کا مطلب شہر ہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ اب بات چلی ہے تو آپ کو بتا دی جائے کہ مدینہ اگر ہم خاص وہ مکہ مدینہ والا مدینہ شہر مراد لیں تو پھر یہ لفظ مدینہ غیر منصرف ہے، کیونکہ پھر یہ علم ہو جائے گا اور اس پہ تا بھی ہے۔ تو جب علم اور گول تا اکٹھے ہو جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف پر آپ کو پتہ ہے کسرہ نہیں آتی۔ لیکن جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں مسلم المدینتی، مسلم المدینتی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو پھر غیر منصرف پر کسرہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں جب ہم مدینے سے مراد خاص شہر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مدینے سے مراد ایک عام شہر ہے تو پھر تو یہ ڈسکشن ہوگی ہی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ مرکب اضافی کا آج ہم نے ایک قاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف ہو کر استعمال ہو تو ان کا نون گر جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔